السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم۔ میرے معزز دینی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگ، گزشتہ سورہ آل عمران کی تقریباً 90 پر ایک آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ آج جس آیت کا درس ہے وہ آیت نمبر 90 پر 2 ہے، اور اس آیت سے پارے نمبر 4 کی شروعات ہے۔ یہ پارے 4 کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ پاک نے ہمیں ایک خاص چیز کا حکم دیا۔ پچھلی آیت سے اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ پچھلی آیت میں پارے 3 کے آخری آیت میں یہ بات آئی تھی کہ کافر لوگ اگر زمین بھر کر بھی سونا دیں گے ان کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اب ایمان والے خرچ کریں گے تو ان کو فائدہ کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں اس کی بات بتائی۔ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی کو اس وقت تک پہنچ نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ آسان ہے کہ جو ہماری سب سے محبوب چیز ہے، جس سے ہمارا دل لگا ہوا ہے، کامل نیکی کو پہنچنے کے لیے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ ابھی اللہ کسے بول رہے ہیں اس بارے میں حضرات مفسرین کے 2 قول ہیں۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر باقی مذہب والوں کے لیے، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو یا کافر ہو، ان تمام کے لیے ہے، کیونکہ وہ اسلام اس لیے قبول نہیں کر رہے تھے کیونکہ اگر مسلمان ہو گئے تو ہمارے عہدے چلے جائیں گے، اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہمارے بادشاہوں کی طرف سے ملنے والا مال روک دیا جائے گا، ہمارے مال میں وہ کمی آ جائے گی۔ تو اللہ نے یہاں ان سے فرمایا کہ ایمان کے لیے جو تمہیں محبوب لگ رہی ہیں دوسری چیزیں، انہیں خرچ کرنا پڑے گا، انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ بڑی سی بڑی قربانی تمہیں دے کر ہی صحیح، لیکن کامل نیکی کو، کامل ایمان کو پہنچنے کے لیے تمہیں ان چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ یہ ایک قول ہے حضرات مفسرین کا۔ آج بھی یہی ہے کہ جب کبھی اسلام اور دوسری چیزوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، یا تو اسے اختیار کرے یا تو اسے، تو پھر ہم ایمان کو اور اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس وقت میں ہم وقتی فائدے کو دیکھ کر صرف دنیا کو اختیار کر کے اپنے ایمان کا نقصان کر لیں۔ جیسے بعض احباب پوچھتے ہیں کہ اس نوکری میں ہمارے دین کا نقصان ہے، ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابندی کے ساتھ جانے نہیں دیا جاتا۔ میرے بھائیوں، جو فائدہ اس سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ وقتی ہے، لیکن اس کے خاطر ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ یہاں یہ جو بات ہے حضرت مفسرین کے قول کے اعتبار سے، یہ ایمان والوں کو چھوڑ کر باقی سارے مذاہب کے لیے۔ دوسری بات، ایمان والوں کو ہی یہ بات ہے۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ ایمان والوں، تم نیکی کے کمال کو، جو نیکی ہے اس میں کمال کو پہنچنے کے لیے تمہیں وہ چیز خرچ کرنی ہوگی جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے، مما تحبون، جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں پسند آ گئی ہے، ایسی چیز کو تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا۔ اس کی تفسیر میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ چیز جس سے دل لگ گیا ہے اور جسے خرچ کرتے ہوئے دل کو مشکل بھی ہو رہی ہے،
ایسی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو کمال کی نیکی بتائی ہے۔ حضرت صحابہ کی زندگی میں اس آیت کے ذیل میں بعض واقعات ملتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ مدینے کے انصار صحابہ میں سب سے مالدار صحابی تھے۔ جب یہ آیت انہوں نے پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے رسول اللہ سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اللہ تو یہ بول رہے ہیں کہ جو محبوب چیز ہے اسے خرچ کرنا ہے۔ اب میرا جتنا مال ہے اس میں سے ایک باغ ہے جو بالکل مسجد نبوی کے قریب ہے، اور اس میں ایک چشمہ ہے جو بہت اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور رسول اللہ وہ آپ کو بھی پسند ہے، کبھی کبھار اللہ کے رسول بھی اس باغ میں جا کے وہاں کا پانی پیا کرتے تھے۔ ساری کہتے ہیں رسول اللہ مجھے وہ باغ بہت پسند ہے۔ اللہ کہتے ہیں اپنی پسند کی چیز اس کے راستے میں خرچ کرو، میں آپ کے حوالے وہ باغ کرتا ہوں، آپ اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرتے ہیں۔ ایک طرف حضرات صحابہ کی زندگی، جب اللہ بول رہے ہیں محبوب چیز خرچ کرو تو آ کے سیدھے وہ چیز، وہ باغ بہرحا اس کا نام لکھا ہے، سیدھے لا کے انہوں نے رسول اللہ کے حوالے کیا، کہا رسول اللہ آپ اسے خرچ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے آج جو نفع کمایا نا یہ بہت بڑا نفع ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ معمولی نفع نہیں ہے جو تم نے کمایا، اب ایسا کرو کہ اس باغ کو لے جا کے اپنے رشتہ داروں میں دے دو، اپنے رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم کر دو۔ اب وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اسے لے جا کے انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں، خاص طور پہ اپنے چچا زاد بھائیوں میں اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ ایک تو اپنے سے ہٹ کے اپنے بھائیوں میں جا رہا ہے، کیونکہ آج عموماً یہ ہوتا ہے انسان کہ میرے پاس نہیں تو ٹھیک ہے لیکن اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے، سگے رشتوں میں یہ بات آ جائے، لیکن اللہ کے رسول نے جب فرمایا تو انہوں نے اپنے سے لے کے اس باغ کو سیدھے لے جا کے اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دی۔ اور ایک صحابی ہیں حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ، جب انہوں نے یہ آیت سنی تو سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے رسول اللہ میرے پاس دو بات ہیں اور دو بھی مجھے پسند ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اپنے پسندیدہ مال کو خرچ کرو، رسول اللہ میں دو بھی دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ اس میں سے جو زیادہ پسند ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب وہ جو صحابی ہیں ان کو دونوں پسند تھے، لیکن انہوں نے خود اپنے دل سے معلوم کیا کہ سب سے زیادہ کون سا پسند ہے، تو اس میں سے ایک باغ وہ تھا جس میں کھجور کے 600 درخت لگے ہوئے تھے، اور وہ بھی چھوٹے درخت نہیں، درخت بھی ایسے کہ ان سارے درختوں پہ کھجور بھی نکل رہا تھا۔ بہت محنت کے بعد یہ درخت بڑے ہوتے ہیں اور اس میں کھجور ملتا ہے، تو وہ صحابی جب دیکھ رہے کہ دو باغ ہیں، دو میں سے ایک زیادہ پسند ہے جس میں 600 درخت لگے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ اسی باغ کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ یہ جو خرچ کرنے کا مزاج ہے حضرات صحابہ کا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ جب انسان سخی بن جاتا ہے خود بخود اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو خرچ کرنے کا مزاج رکھتا ہے۔ اللہ کو عبادت کرنے والا ہے لیکن کنجوس ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ بڑا عابد ہے، عبادت گزار ہے، تہجد کا پابند ہے، لیکن خرچ کرنے کے معاملے میں بڑا کنجوس ہے۔ وہ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر یہ انسان اللہ سے دور ہے، اللہ اسے اپنے قریب لانا نہیں چاہتا، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اس لیے خرچ کرنے کی جو عادت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ جب واپس گئے جا کے وہ بھی باغ ایسا جس میں 600 درخت لگے ہوئے ہیں اور اس میں ان کا گھر بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ باغ ان کو کتنا پسند ہوگا جس میں انہوں نے اپنی رہائش رکھی، اپنا گھر رکھا ہے، اور اندر نہیں گئے، باغ کے اندر بھی نہیں گئے، باہر کھڑے ہو کے آواز لگائی یا مدرتا، اپنی بیوی کو بلایا، انہوں نے کہا کیا ہوا، باہر سے کیوں بات کر رہے ہو، اندر آؤ۔ ہاں نہیں یہ اب ہمارا نہیں ہے، میں نے اسے بیچ دیا، میں نے اسے دے دیا۔ بیوی نے اندر سے پوچھا کسے دے دیا، کیا کر دیا اس باغ کا؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے خاطر اس باغ کو اللہ کے لیے صدقہ کر دیا۔ اب وہ بھی صحابیہ تھی، اللہ کے رسول کے زمانے کی انہیں عورت، انہوں نے صاف کہا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا کہ اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ آج امت کی بہنوں کو اللہ صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اکثر گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں صرف دنیا کے خاطر ہیں۔
جو بیویاں اور جو گھر کی عورتیں ہیں، ان کی جو جھگڑے ہیں وہ اکتفا نہیں کر رہی ہیں، جو مل رہا ہے اس پر قناعت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر ایک انسان اپنے والدین پہ بھی خرچ کرے، بعض ایسے مسائل بھی ملتے ہیں، بیوی جھگڑا کر رہی ہے، کیوں خرچ کر رہے ہیں، وہاں اتنا لگا دیا تو ہمارے بچے بھوکے مریں گے کیا؟ بیوی لڑ رہی ہے، وہاں اگر لگا دیے، ان کو چھوٹا موٹا بھی کافی ہے، اتنا زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ صحابی ان کی بیوی نے کہا کہ کیا بہترین کام کیا تم نے اسے اللہ کے راستے میں لے کے باہر نکل کے آ گئی، جس گھر میں رہ رہی ہیں اسے چھوڑ کے باہر آنا، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے کہا اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے لیے لگاؤ تو لگا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے رسول اللہ، خیبر کے پاس ایک زمین ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اللہ کہتے ہیں محبوب چیز اللہ کے راستے میں لگاؤ، میں وہ ساری زمین اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ میری ایک باندی ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہے کیونکہ وہ خوبصورت بھی ہے اور اخلاق والی بھی ہے، دیندار بھی ہے، اللہ کے رسول میں اسے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ یہ محبوب چیز اللہ کے راستے میں دینا یہ ہوتا ہے جو اللہ نے کہا نا کہ کامل نیکی کو پہنچنے کے لیے تمہیں اپنی پسندیدہ چیزوں کو، اور پسندیدہ چیز کیا ہے؟ حضرت علماء نے لکھا جسے دل سے لگاؤ ہو گیا اور جسے خرچ کرتے ہوئے دل کو تکلیف بھی ہو، اس کے جدا ہوتے ہوئے دل کو تکلیف بھی ہو لیکن دینا اللہ کی خاطر ہے تو پھر اسے آسانی سے خرچ کر دے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متبنہ، اپنا بیٹا بنایا تھا، منہ بولے بیٹے تھے۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا رسول اللہ میں نے اپنے مال میں سے دیکھا اور میرے مال میں سے مجھے سب سے زیادہ یہ گھوڑا پسند ہے، اللہ کہتے ہیں کہ پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں لگاؤ تو میں اسے لے کے آ گیا، اللہ کے رسول اسے قبول کرے، رسول اللہ آپ اسے لے لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور اللہ کے رسول نے اسے اٹھا کے ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا، کہا تم رکھو، یہ جہاد میں کام آئے گا، تمہارے پاس سواری بھی نہیں ہے۔ اب جو مال اللہ کے لیے لگایا تھا فکر کے ساتھ دوبارہ آئے، آ کے کہنے لگے رسول اللہ میں نے تو صدقہ کیا تھا لیکن آپ نے اسے اٹھا کے میرے ہی بیٹے کو دے دیا۔ اللہ کے رسول یہ تو پھر میرے گھر ہی آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا صدقہ اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے، لیکن اسامہ کو ضرورت تھی تو میں نے دیا ہے، تمہارا صدقہ تو اللہ کے یہاں قبول ہے تو پھر واپس ہے۔ فکر ہو گئی تھی جو لگایا ہے وہ قبول ہوا کہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ نے اٹھا کے اسے میرے بیٹے کو دے دیا ہے، تو فکر کے ساتھ دوبارہ آ کے پوچھ رہے رسول اللہ کیا ہوا، آپ نے اسے میرے ہی بیٹے کو دے دیا۔ ارے بھائیو یہ ہوتا ہے خرچ کرنے کا جذبہ اللہ کے راستے میں۔ یہاں جو لفظ ہے وہ بر ہے، بر عربی میں نیکی کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ نیکی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق نیکی ہے۔ اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ نیکی وہ ہے جو تیرے دل کو خوش کر دے، جسے کر کے تیرے دل کو سکون مل جائے، نیکی وہ ہے۔ اور پھر صحابی نے پوچھا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے کر کے تیرے دل کو بے چینی ہو جائے، تجھے برا لگے میں نے جو کیا ہے، حقیقت میں ایمان والا جب اسے برائی ہو جائے تو اسے برا لگتا ہے دل کو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا گناہ وہ ہے کہ تجھے اچھا نہیں لگے کہ لوگ کو معلوم ہو جائے، جو کام تو نے کیا ہے اس سے لوگ مطلع ہو جائے، یہ چیز تجھے پسند نہ آئے کہ میں نے جو کیا ہے لوگوں کو معلوم ہو، پھر وہ گناہ ہے۔ جس چیز کے لوگوں کے علم میں آ جانے سے تیرے دل میں عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے اور تو نہیں چاہتا کہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہو جائے، رسول اللہ نے فرمایا پھر وہ گناہ ہے۔ یہی تو ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے بارے میں یہی خیال ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، نہ ماں باپ کو پتہ چلے، نہ بھائی بہنوں کو پتہ چلے، نہ اللہ کو پتہ چلے۔ میرے بھائیوں یہ حقیقت میں گناہ کی ایک ایسی غلط چیز ہے کہ گناہ ہی ایسی غلط چیز انسان اس کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔
لیکن پھر بھی خواہشات کے پیچھے پڑ کے گناہ کرتے چلے جاتے. ایک لمحے کے لیے یہ خیال آیا اپنے دل میں کہ کل قیامت کے دن سب کے سامنے ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دیا جائے, جہاں ہمارے ماں باپ بھی ہیں جو سوچ کر یہ کہیں گے کہ اللہ یہ میرا بیٹا جسے ہم نے بڑا نیک سمجھا تھا یہ تو بہت برا نکلا. جو دیکھ رہے تھے ہمیں مسجد میں آتے جاتے ہیں, جو ہمیں بڑے نیک سمجھ رہے تھے, وہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے, اسے تو ہم نے بڑا نیک سمجھا تھا لیکن یہ تو بڑا برا نکلا. اس لیے یہ ایسی چیزیں انسان کو گناہوں سے روک لیتی ہیں. جب انسان سوچے گا کہ آج کی رسوائی کے بارے میں سوچ رہا ہوں, اگر یہی رسوائی آخرت میں ہو جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والی ساری انسانیت ہوگی, ان کے سامنے میری جو ذلت ہوگی پھر یہ بہت بڑی ذلت ہوگی. اسی لیے اس ذلت کا خیال کر کے بعض ایسے لوگ جن کے پیشے میں چوری تھی لیکن انہوں نے چوری چھوڑ دی. میں نے شاید پہلے بھی بتایا ہو کہ ایک چور جس کا کام تھا چوری کرنا, لوگوں کو لوٹنا, ان سے چپکے ان سے ایسے چوری کرنا کہ ان کو پتہ نہ چلے. وہ ایک جگہ پہ بیٹھا تھا, سامنے سے انگریز جا رہا تھا تو اس کی پرس چوری کر لی, لیکن پھر جا کے اسے واپس کر دیا. رات میں جب آیا تو اس کا جو مالک تھا اس نے پوچھا آج کتنی چوری کی, اس نے صرف 2 روپے دیے. کہا بس اتنا ہی, کھلاتا پلاتا میں ہوں لیکن تو چوری بھی نہیں کر پا رہا ہے, سکھایا تھا تجھے چوری کرنا. اس نے کہا کہ نہیں آج بہت بڑی چوری کی تھی لیکن واپس کر دیا. ہاں یہ کیا کر دیا, جو چوری کی تھی وہ پیسے بھی زیادہ تھے لیکن واپس کیوں کر دیا. پھر اس چور نے بتایا کہ ایک چیز کا خیال آ گیا, خیال یہ آیا کہ میں نے چوری کی ہے وہ ایک انگریز ہے, وہ عیسائی ہے, جو جانتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا تھا اور میں نے اس کی چیز چوری کی ہے, اسے اندازہ ہوگا میں وہاں سے نکل کے بھاگ گیا ہوں. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ وہ میرے چہرے کو پہچان لے اور کل قیامت کے دن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صف میں کھڑا رہے گا, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے صف میں کھڑا رہوں گا. وہ مجھے دیکھ کے کہے کہ یہ دیکھو محمد کا امتی, اسی نے میری چوری کی تھی. تو پھر میری وجہ سے میرے نبی کو شرم سے اپنا سر جھکانا پڑے گا. مجھے یہ پسند نہیں ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری وجہ سے کوئی دوسرا نبی کا امتی میرے نبی پر انگلی اٹھائے اور میرے نبی کا نام لے کر کہے کہ ان کا امتی چور نکلا, میری چوری کی ہے اس نے, تو اس لیے میں نے واپس کر دی. یہ چیز ہمارے ذہن میں آئے کہ آج خواہشات کی وجہ سے ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن کل قیامت کے دن سب کے سامنے اس کی رسوائی ہوگی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ خیال آنا ہے کمال کی نیکی کو پہنچنے کے لیے. یہاں لفظ ہے بر نیکی کو کہتے ہیں, اور ایک لفظ آتا ہے عربی میں بر کے معنی احسان کو, جو احسان ہوتا ہے اللہ نے احسان کیا, رسول اللہ کا احسان ہے, اسے بر کہتے ہیں. یہاں بر کا ذکر ہے. اللہ نے یہاں فرمایا کہ نیکی کو, کمال کی نیکی کو پہنچنے کے لیے تمہیں کرنا یہ ہے کہ تم خرچ کرو اس چیز کو جو تمہیں محبوب ہو. مما تحبون. اب خرچ کرنے میں یہ بات ہے کہ یہاں جو بات بتائی گئی مما میں جو میم ہے, اسے یہ میم کو جو دیا ہے اللہ نے, جو پسند ہے اس میں سے تھوڑا خرچ کرو. اللہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ سارا خرچ کر کے پھر مانگتے پھرو. اللہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس جتنا ہی سارا خرچ کر دیا لیکن اس کے بعد ہم سب سے مانگتے پھر رہے ہیں, یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ بھی ہمیں جو چیز فرض کی ہے, زکات میں بھی دیکھیں 2.5% ہم سے لیا جا رہا ہے, مال میں بھی جو ہم مال صدقہ کر رہے ہیں اس میں بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ سارا کا سارا لگا دو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا, جب وہ باغ لگانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے آئے, اللہ کے رسول نے فرمایا باغ اپنے پاس ہی رکھو لیکن اس کی جو پیداوار ہے اس میں سے خوب صدقہ کرتے جاؤ. جو سارا ہے اسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس میں سے جو محبوب ہے اس میں سے کچھ حصہ تو ضرور اللہ کے راستے میں لگا. لیکن مال خرچ کرنے میں عموماً اس عبادت میں آ کے انسان بہت سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اگر لگایا تو میرا مال ختم ہو جائے. میں نے پہلے بھی سنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قسم کھا کے کہا تھا کہ جو اللہ کے راستے میں مال لگاتا ہے اس کا مال کبھی ختم نہیں ہوتا, کم نہیں ہوتا. اور نبی نے قسم کھا کے یہ بات بتائی. اس لیے اللہ نے مال کے خرچ کرنے پر جو اللہ دے گے اس کے اجر کو بتاتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا, واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ اسے جو اضافہ کر کے دیں گے, اللہ جو چاہیں گے اتنا اضافہ کر کے دیں گے. اللہ کی چاہت کا علم ہم کہاں کر سکتے ہیں.
کتنا دیں گے اللہ، کتنا دینے والے ہیں اللہ، یہ ہمارے علم سے باہر ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے۔ لیکن انسان خرچ کرنے کے ارادے سے بھی جا رہا ہے، نکل رہا ہے، جاتے جاتے اس کے ارادے میں کبھی خود بخود آ رہی ہے۔ 100 کے ارادے سے گیا تھا، منزل کے پہنچنے تک 5 روپے ہو گئے ہیں، وہ یہ سوچ رہے کہ بعد میں بھی خرچ کر لیں گے۔ اسی لیے خرچ کرنے کے سلسلے میں بتایا کہ انسان اپنی محبوب چیز کو خرچ کر کے کامل نیکی کو پہنچے گا۔ محبوب چیز سے کیا مطلب ہے؟ جو چیز خود استعمال کرنے کے قابل ہے وہ چیز خرچ کر رہے ہیں۔ جیسے کسی نے بتایا نا کہ آج اچھی چیزیں خرچ کرنے کا مزاج انسان میں ختم ہو گیا ہے، کیونکہ گھروں میں فریج آ گیا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ کھانا خود بخود زیادہ پکاتے تھے، یہ سوچ کر کے مہمان آ جائے تو پھر ان کو آسانی سے کھانا کھلا دیں گے۔ 2 آدمی ہیں، 4 آدمیوں کا کھانا بنتا ہے، اگر مہمان نہیں بھی آیا تو پھر اس کھانے کو خود لے جا کے اپنے پڑوس میں تازہ اور گرم کھانا پہنچا دیتے تھے۔ آج ایسا نہیں ہے، 8 دن کا سالن فریج میں رکھا ہوا ہے، بعد میں نکال کے اسے گرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر اس میں سے تھوڑا ایسی بو آ رہی ہے جو استعمال کے قابل نہیں ہے، پھر کہا جا رہا ہے کہ فلاں کے گھر میں لے کے دے دو۔ ویسے بھی کئی مرتبہ انسان کیا سوچتا ہے کہ میں جیسے جی رہا ہوں فلاں بھی جی رہے ہیں، لیکن اسے مال اتنا دے رہے ہیں جس سے تھوڑی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ اور بسا اوقات نوٹوں میں بھی انسان تلاش کر رہا ہے، ایسی نوٹ دے جو پھٹ رہی ہے، ابھی وہ پوری طرح سے ضائع ہونے والی ہے، وہ میرے جیب میں رہ کے ضائع ہونے سے اچھا ہے کہ میں صدقہ دے کے نیکی کما لوں۔ خرچ کسی بھی طرح سے کرو لیکن ثواب تو ملے گا ہی۔ لیکن اللہ یہاں جو بول رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کمال کی نیکی، نیکی کے کمال کو پہنچنے کے لیے، مکمل نیکی حاصل کرنے کے لیے وہ چیز کو خرچ کرنا ہوگا جو ہمیں محبوب ہے۔ اب آگے اللہ نے جو بتایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو بھی چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کچھ بھی تم خرچ کرو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے یہاں حضرات مفسرین نے یہ بتایا کہ کوئی ایسا ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ جو کما رہا ہے وہ خرچ ہو رہا ہے، اتنا ہی ہے، کما رہا ہے، اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اسی میں اس کا اس سے زائد مال نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو اللہ نے یہاں اسے اور بھی آسان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا صرف مال ہی نہیں، جو بھی تم خرچ کرو اللہ جانتا ہے۔ اب اس میں مال سے ہٹ کر ہمارا وقت ہے، ہمارا جان ہے، ہمارے پاس یہ چیزیں قیمتی ہیں، اسے اللہ کے دین کے لیے لگا لینا، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ کبھی تھوڑا سا وقت نکال کے اللہ کے گھر کے لیے فارغ کر دیا، اللہ کے گھر کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا لیا، اپنی محنت لگا لی، یہ بھی خرچ ہے۔ اسی لیے صرف وہ انسان خرچ کرنے کے ذمہ میں نہیں آتا جو اس کے پاس مال ہے اور وہ خرچ کر رہا ہے، بلکہ ایک انسان وہ ہے جس کے پاس مال ہے بھی نہیں لیکن پھر بھی وہ خرچ کرے گا، اپنی ذات میں جو چیزیں ہیں اس کی جان اسے محبوب ہے لیکن اللہ کے دین کے لیے اسے تھکائے گا۔ اس کے پاس اس کا وقت قیمتی ہے لیکن اس وقت میں سے اللہ کے دین کے لیے وقت فارغ کرے گا، اللہ کے گھر کے لیے وقت فارغ کرے گا، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، کسی بھی چیز کو خرچ کرو، چاہے وہ مال ہو یا تمہاری جان ہو یا وقت ہو، جس چیز کو بھی تم خرچ کر رہے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ تو اس کو خوب جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ اور اس میں ایک دوسری بات اللہ نے یہ فرمایا، حضرت مفسرین نے وضاحت میں لکھا کہ خرچ کرنے میں تمہاری کیا نیتیں ہیں یہ بھی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جو 7 لوگ ہوں گے اس میں سے ایک وہ ہوگا جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرے گا تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس کی وضاحت میں کیا بات لکھی ہے؟ حضرات محدثین نے یہ لکھا ہے کہ خرچ ایسے کرے کہ اسے خود نہیں پتا کہ اس نے کتنا دیا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھار زندگی میں یہ عمل ضرور کرنا ہے کہ جیب میں ہاتھ ڈالیں، جو تھا اسے پکڑا اور ایسے دے دیا کہ اسے خود نہیں پتا کہ کتنا دیا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ بھی عمل کر لیں، یہ وہ عمل ہے جس عمل پر رسول اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ عرش کے سائے میں رہے گا، باقی لوگ پریشان حساب کتاب کے مسئلے میں، لیکن یہ اطمینان سے عرش کے سائے میں رہے گا، کیونکہ اس نے جو خرچ کیا ہے اپنے دائیں ہاتھ سے نکال کے دیا، بائیں ہاتھ کو نہیں پتا، مطلب کیا اسے خود نہیں پتا کہ کتنی دی ہے۔ لیکن
آج وہ صفات لانے کی ضرورت ہے. کسی نے لطیفے کے طور پر ہی شاید لکھا ہو کہ مسجد میں صفوں میں ایسی بالٹی لے کے جا رہے تھے کہ اللہ کے گھر کے لیے دے دو. تو ایک انسان نے اپنی جیب میں ہاتھ نکال کے 2 روپے کی اس میں 2 روپے ڈالے. اس میں یا پیچھے بیٹھے ہوئے انسان نے اسے ہاتھ لگایا. جب اس نے پلٹ کے دیکھا تو اس نے اسے 2000 کی نوٹ پکڑائی پیچھے کے بندے نے. اس نے اٹھا کے اسے ڈبے میں ڈال دیا اور بڑی حیرت سے سوچنے لگا کہ یار ایک میں وہ صرف 2 روپے میں نے ڈالے ہیں اور ایک پیچھے والا بندہ ہے اس نے 2000 مجھے دے دیے اللہ کے راستے میں ڈالنے کے لیے. پھر خیال آیا کہ یہ خود بھی تو ڈال سکتا تھا, بالٹی تو اس کے سامنے سے بھی گزرے گی, یہ خود بھی تو ڈال سکتا تھا, لیکن اس نے مجھے کیوں دیا؟ اس لیے پلٹ کے پوچھا بھائی کیا بات ہے آپ نے مجھے کیوں دیا؟ اس نے کہا جب آپ نے پیسے نکالے تو یہ باہر گری تھی, یہ باہر گری تھی, میں نے اٹھا کے تمہیں دے دیا اور تم نے میرے سمجھ کے اسے ڈبے میں ڈال دیا. ہاں ہے تو بہت سارے, لیکن کیونکہ انسان خرچ کرنے میں اسی جگہ میں سوچ رہا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچ رہا ہے, لیکن باہر جب جا رہا ہے تو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچ رہا. وہ سوچ رہا ہے کہ بہتر سے بہتر ہوٹل میں جا کے کھانا کھاؤں, زیادہ پیسے ہو تو کیا ہو گیا, مست کھانا کھانا ہے مجھے, اپنے لیے بہتر سے بہتر چیز. کوئی غلط بات نہیں ہے, کرنا ہے, لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا وقت آئے تو پھر اس میں کنجوسی کرنی ہے, بلکہ ایسی چیز خرچ کرنے پر جو انسان خود اسے استعمال کرنے پر اچھا نہیں سمجھتا, رسول اللہ نے ناپسند فرمایا, اللہ کے رسول نے غصے کا اظہار فرمایا, رسول اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. اصحاب صفہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. یہ ایک مجمع تھا غریب صحابہ کا جو ہمیشہ مسجد نبوی میں رہتے تھے اور یہ پڑھائی کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی ضرورت کی چیزیں انہیں پہنچایا کرتے تھے. ان کی تعداد مختلف ہوتی تھی. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں آئے تو کھجور کا گوشہ لگا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو اس میں ایسی کھجوریں تھی جو بہت سخت تھی, کھانے کے قابل نہیں تھی, جس میں ایسی کھجوریں تھی جو بالکل بیکار تھی, کھانے کے قابل نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کس نے لگایا؟ اصحاب صفہ کے لیے جس نے یہ لگایا کون ہے؟ صحابہ نے بتایا فلاں نے لگایا. رسول اللہ نے فرمایا اللہ کل قیامت کے دن اسے بھی ایسے ہی لیں گے, جو اس نے دیا ہے اسے وہی چیز واپس ملے گی. لیکن میرے بھائیوں میں وضاحت میں یہ بات رکھ دوں کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان استعمال کر سکتا ہے لیکن زائد ہونے کی وجہ سے استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, کسی اور کو دینا چاہ رہا ہے, وہ آسانی سے دے سکتا ہے, اسے بہت ثواب ملے گا. جیسے مثال کے طور پر کپڑے ہیں جسے استعمال کرتے آ رہے ہیں, اب جا کے نئے کپڑے خریدیں, جو کپڑے ہیں وہ استعمال کے قابل ہیں, پرانے ہیں, لیکن یہ سوچ کر کے میں استعمال نہیں کر رہا ہوں تو دوسرے کیوں دوں, اس لیے پھینک دینا یہ صحیح نہیں ہے. وہ دوسروں کی استعمال میں آ رہی ہیں تو اسے دیا جا سکتا ہے, اس پر ثواب ملے گا. اس آیت کے بارے میں حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے ہمیں کمال کی نیکی کا راستہ بتایا. کبھی زندگی میں ایسا ہے جس چیز سے ہمیں بہت تعلق ہو گیا ہے, ہم اسے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اللہ کے راستے میں خرچ کریں, دنیا میں بھی فائدہ ہوگا, آخرت میں بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا, کیونکہ اللہ کے راستے میں ہم نے وہ چیز خرچ کرنی ہے جو ہمیں بڑی محبوب تھی. تو اللہ تعالیٰ بھی کل قیامت کے دن ہمیں وہ دیں گے جو اللہ کو بہت پسند ہے. کل قیامت میں اللہ بھی ہمیں اجر دیتے ہوئے وہ دیں گے جو اللہ کو پسند ہے. اور بعض علماء نے بتایا کہ اللہ کے راستے میں محبوب چیز خرچ کرنے پر اللہ کی محبوب چیز جنت الفردوس اللہ ہمیں دیں گے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اس لیے کبھی مشقت بھی ہو, کبھی ایسا بھی ہو کہ یہ چیز میں دے دوں, کیوں دوں, میرے پاس رہنے دو, مجھے بہت پسند ہے, لیکن صرف اس سوچ کے ساتھ کہ کل قیامت کے دن اللہ کی پسندیدہ چیز مجھے ملے گی, اللہ کے راستے میں دے دے, یہ بہت بڑی نیکی ہے. باقی انشاءاللہ اس سے آگے کا جو سلسلہ ہے 4ویں پارے کی دوسری آیت سے انشاءاللہ اگلی جمعہ اس کی تفسیر ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ جمعہ بھی وضاحت سے آپ کے سامنے بات آئی تھی. الحمدللہ بعض ساتھیوں نے ارادہ کیا اور وہ جڑ گئے ہیں, انہوں نے پڑھائی شروع کر دی ہے, ان کی پہلی تختی بھی ختم ہو گئی ہے. آپ سے درخواست ہے کہ ابھی بھی الحمدللہ شروعات ہے, مسائل بھی شروع ہونے والے ہیں, تو آپ ساتھی بھی اگر کوئی پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ساتھی جڑ جائیں, کیونکہ باقاعدہ نظام کے ساتھ ہمارا مکتب شروع ہو گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین
اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكون. اللهم باقية كباقية الولي. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللہ ہم بہت بڑے گناہگار ہیں، ہمیں معاف فرما. اللہ ہم بہت بڑے خطا کار ہیں، ہمیں معاف فرما. اللہ ہم مجرم و سیاہکار ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما. اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ ہمیں پاک و صاف فرما. اللہ بہت سارے گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے، اللہ ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرما. اللہ جو مال آپ نے دیا ہے اس میں جتنے حقوق آپ نے ہمارے ذمے کیے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما. خصوصاً ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اللہ ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ان کی ضرورتوں کا خیال کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اللہ خصوصاً اپنے بھائیوں بہنوں کی ضرورتوں کا اللہ ان کے حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اللہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے متعلقین میں اور پوری امت مسلمہ میں جو بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اللہ بہت سارے بیمار ایسے ہیں ہسپتال میں جانے کے لیے پیسے تک میسر نہیں ہیں، اپنی زندگیاں بیماریوں کے ساتھ کاٹ رہے ہیں. اللہ ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ امت کے جتنے بھی افراد بیمار ہیں ہر ایک کو صحت نصیب فرما. جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما. اللہ جو قیدوں میں بند ہیں رہائی کے فیصلے فرما. اللہ جتنی بہنیں بے نکاح ہیں نکاحوں کے نظم فرما. جتنے بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما. جو صاحب اولاد ہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ ہماری ضرورتیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہماری دنیاوی اخروی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورے فرما. اللہ اس بیٹھے ہوئے مجمع کو ان بھائیوں کو قبول فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.